یا ارحم الراحمین کے فضائل اور ببرکت وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک نہایت ہی خوبصورت اور ببرکت دعا یا ارحم الراحمین کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایسے مبارک الفاظ ہیں جن کے ذریعے بندہ اپنے رب کی بے پایہ رحمت کو پکارتا ہے۔ یا ارحم الراحمین کا مطلب ہے اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ جب بندہ یہ الفاظ اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور مدد کا طلبگار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بہت وسیع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ گناہوں کی کثرت ہو، بیماری ہو، رزق کی تنگی ہو، گھریلو مسائل ہوں یا دل بے سکون ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دعاؤں میں عاجزی، انکساری اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رحم مانگے۔ یا ارحم الراحمین انہی بابرکت دعاؤں میں سے ایک ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی، قرض، بیماری، گھریلو یا ذہنی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں تو مایوس ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دل لگا کر دعا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حلال رزق اختیار کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور کثرت سے یا ارحم الراحمین پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور بہترین وقت پر قبول فرماتا ہے۔ وظیفہ: اگر آپ یہ مبارک کلمات روزانہ اپنے معمول میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں اور پھر اپنے لیے، اپنے والدین، اولاد، گھر والوں اور امت مسلمہ کے لیے خیر، مغفرت، رزق میں برکت، صحت، سکون اور تمام جائز حاجات کی دعا کریں۔ اگر کسی دن 100 مرتبہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیں، کیونکہ اصل اہمیت اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی ہے۔ اس دعا کے چند فائدے: اللہ کے حکم سے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بڑھتی ہے، دعا میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، بندہ اپنے رب سے قریب محسوس کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق ملتی ہے اور مشکل وقت میں اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے۔ تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی مخصوص تعداد یا خاص دنیاوی فائدے کو یقینی طور پر ثابت کرنا درست نہیں جب تک اس کی صحیح شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ اصل یقین اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مستند اسلامی موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ